السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس زباں سے ہو بیاں داستان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں۔ آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ حوریں کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگھار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آج ایس ڈی آئی میڈیا جو سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی یو کے کا چینل ہے، اس پر آج ہم اور آپ امام عرش مقام، امام پاک، مظلوم کربلا، سبط رسول سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ مجھے برادر ذی قدر جناب عارف پٹیل صاحب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ
مابعد کربلا یعنی کربلا کے بعد جو واقعات رونما ہوئے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ مختصر سے وقت میں جتنی وقت میں گنجائش ہے، کربلا شریف کے بعد جو واقعات ہوئے، عام طور پر مورخین نے جس کو شام کربلا کے حوالے سے اور پھر آگے مزید کوفہ اور دمشق کے بیان میں لکھا ہے، جتنی گنجائش ہوگی معتبر کتب کے حوالے سے جو اہل سنت و جماعت کی ہے، کچھ معروضات پیش کیے جائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رہنی چاہیے کہ داستان کربلا ہو اور بالخصوص کربلا کے بعد جو واقعات رونما ہوئے، کسی قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ مکمل طور پر ان واقعات کو لکھ سکے، اور نہ زبان میں اتنی قوت ہے کہ کربلا اور بعد کربلا کو مکمل طور پر کوئی بیان کر سکے۔ یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، لیکن صرف اس لیے کہ دین کی خاطر آل رسول پر، اہل بیت نبوت پر کیسے مظالم جو ہے وہ ڈھائے گئے، اور انہوں نے دین کی بقا کے لیے، دین کی خاطر کیسے مظالم کو برداشت کیا۔ امام علی مقام علیہ جدہ علیہ السلام کی شہادت بارہا ہم نے سنی ہے اور سنتے ہیں۔ جس وقت امام علی مقام، امام حسین، امام عرش مقام کی جب شہادت ہو گئی، اور بڑی دردناک شہادت، ایسی شہادت کہ اللہ اکبر، امام کی شہادت سے پہلے ایسی شہادت تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیویاں ہیں، نوجوان شہزادے ہیں، اور گھر کا گھر سب کچھ لٹا دیا گیا۔ یکے بعد دیگرے تقریباً 71 یا 70 سے زائد شہیدوں کی لاشیں امام صبح سے لے کر دوپہر تک ایک کے بعد ایک اٹھاتے رہے، اور بالآخر آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ جس وقت امام پاک علی جدہ وعلیہ السلام کو شہید کیا گیا، تو اس وقت آپ کے جسم اقدس پر 70 سے زائد زخم موجود تھے، اور پورا وجود لہو لہان تھا۔ اور جس وقت امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کو ظالموں نے شہید کر دیا، تو آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم اقدس سے کپڑے بھی لے لیے، اور آپ کا امامہ شریف اور آپ کا ساز و سامان سب لے لیا گیا، حتیٰ کہ انگوٹھی بھی اتار لی گئی۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، جس بدن نازنین کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے سے چمٹاتے، کبھی سونگھتے، کبھی چومتے، کبھی کندھوں پہ بٹھاتے، جس کے لیے کبھی اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے، اس وجہ سے کہ کہیں میرا عظیم شہزادہ حسین میرے اٹھنے سے زمین پر نہ آ جائے، گر نہ جائے، جس کی خاطر سجدے طویل کیے گئے۔ اس امام عرش مقام کو جو ہے وہ شامیوں نے، یزیدیوں نے شہید کر دیا، اور بعد شہادت ان لوگوں نے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ مورخین نے لکھا ہے، ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ امام علی مقام کے وجود نازنین کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا گیا۔ آپ غور کریں کہ جس وقت امام علی مقام کے جسد مبارکہ کو ظالم گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل رہے ہوں گے، اور وہ بیویاں جو پردہ دار خواتین، جن کا پورا گھر کے گھر لٹ گیا،
جو خیمے کل تک بھرے ہوئے تھے وہ خیمے خالی ہو گئے، سونے سونے ہو گئے، جن کی گود اجڑ گئی، اور جن کے جوان شہزادے جام شہادت نوش کر چکے، سہاگ اجڑ گیا، سب کچھ لٹ گیا، اور آنکھوں کے سامنے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور حتیٰ کہ جو میر قافلہ تھا وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے امام حسین علیٰ جدی علیہ السلام کے وجود نازنین کو گھوڑوں سے رون دیا گیا۔ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اور کس طرح انہوں نے صبر کیا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت امام علی مقام کی شہادت ہوئی، اہل سنت کی معتبر مورخین اور علماء ائمہ محدثین لکھتے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھا ہے، امام بہقی نے، حافظ ابو نعیم نے، علامہ ابن کثیر نے، ابن حجر مکی نے، امام سیوطی نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان جیسے جلیل القدر محدثین، ائمہ اور علماء نے اپنی معتبر تصانیف کے اندر یہ روایتیں لکھی ہے کہ جس وقت امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا تو آسمان سے خون برسنے لگا، حتیٰ کہ جو لوگوں کے مٹکے پانی سے بھرے ہوئے تھے ان مٹکوں میں اب صبح کے وقت جو ہے پانی کی بجائے لوگوں نے خون دیکھا۔ اور حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جس وقت امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو ملک شام میں اور بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ آج کل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ ان کو ان محدثین کی روایت پڑھنی چاہیے کہ قدرت جس کی شہادت پر اتنے غضب کا اظہار کرے، آخر کوئی تو بات ہوگی، کچھ تو ہوگا، تبھی تو جو ہے وہ امام علی مقام کی شہادت پر ایسا ہوا۔ حضرت ام حبان فرماتی ہیں کہ جس وقت امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس روایت کو شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو 3 دن تک کے روئے زمین پر اندھیرا چھا گیا، اور دن میں لوگوں نے تارے دیکھے، دن میں تارے نظر آنے لگے، اور جس نے اپنے چہرے پر غازہ ملا، زعفران ملا، اس کا منہ جل گیا، اور بیت المقدس کے اندر بیت المقدس میں جب بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو اس میں سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا۔ جس دن امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا گیا اس دن سورج کو گہن لگ گیا اور آسمان سیاہ ہو گیا۔ لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، قیامت تو نہیں قائم ہو گئی۔ یہ صورتحال تھی، اس کو امام ابن حجر نے بھی لکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت امام علی مقام کو شہید کیا گیا 3 دن تک دنیا کے اندر اندھیرا چھایا رہا، اور پھر آسمان پر سرخی ظاہر ہوئی، اور یہاں تک کہ اللہ اکبر وہ سرخی کئی دن تک کے باقی رہی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 6 مہینے تک امام علی مقام کی شہادت کے بعد وہ سرخی باقی رہی۔ اور صاحب ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ سوائق المحرقہ میں لکھتے ہیں کہ آسمان سے خون برسا، اور جو خون برسا تو اس کی سرخی جو ہے وہ خون جب کپڑے پر پڑا تو کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن اس کی جو ہے وہ خون کا اثر جو ہے کپڑوں سے ختم نہیں ہوا۔ بعض لوگوں نے 3 دن تک کے خون برسنے کی روایت بیان کی ہے، اور بعض مورخین 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات کا تذکرہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیواریں بھی خون سے رنگین ہو گئیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام شہید ہوئے تو 7 دن تک کے دنیا تاریک رہی، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زعفرانی رہا، اور ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرتے تھے۔ اور امام پاک کی شہادت جو ہے یوم عاشور میں ہوئی، اس دن سورج کو گہن لگ گیا، 6 ماہ تک برابر آسمان کے کنارے سرخ رہے،
پھر وہ سرخی تو جاتی رہی مگر افق کی سرخی اب تک برابر موجود ہے، اور اس سے پہلے اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا گیا۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسا حادثہ یا ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان سخت ناراض ہوتا ہے، تو ناراض ہونے والا انسان غضبناک ہوتا ہے اور اس کے بعد غصے میں آ جاتا ہے، خون جوش مارنے لگتا ہے، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو ابن الجوزی کہتے ہیں چونکہ جب کوئی اپنی مرضی کے خلاف واقعہ ہو یا جو کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس سے انسان بہت زیادہ غصے میں آئے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، غضب کا اظہار انسان کرتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے، انسان غضب میں جوش میں آ جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، یہ انسانی عوارض سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور جسمانی عوارض سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور منزہ ہے، تو ابن الجوزی کہتے ہیں یہ آسمان سے خون کا برسنا، زمین پر پتھر ہٹانے کے بعد خون کا نکلنا، لوگوں کا چہرہ جل جانا، یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ امام علی مقام علیہ جدی علیہ السلام کی شہادت اللہ کے نزدیک بہت بڑا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا تاکہ لوگ دیکھیں کہ امام علی مقام کی شہادت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، امام علی مقام کی شہادت اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت امام علی مقام کی شہادت ہو گئی اور آپ کی شہادت کے بعد جو ہے اللہ اکبر، ان ظالموں نے، بدبختوں نے جو ہے امام پاک کے سامان کو لوٹا۔ سامان لوٹنے کے حوالے سے مورخین نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب امام پاک کی شہادت ہو گئی تو کپڑے بھی لوٹے، امامہ بھی لوٹا، ہاتھ کی سے انگوٹھی بھی لے لی، زرہ بھی لے لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی ڈھال بھی لے لی، تلوار بھی لے لی۔ وہ سارا سامان لینے کے بعد پھر ان ظالموں نے رخ کیا ان بیویوں کی طرف جو پردہ دار خواتین تھیں۔ امام علی اصغر کا جھولا تک انہوں نے چھینا، خالی جھولا جو وہاں خیمے میں رکھا ہوا تھا وہ تک چھینا، حتیٰ کہ استاد زمن مولانا حسن بریلوی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے، اور بھی ہمارے بہت سارے معتبر بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ پردہ دار بیویاں جن کے گھر میں حضرت جبریل علیہ السلام اجازت کے بغیر نہیں آتے، استاد زمن کہتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ جب امام پاک کی شہادت ہوئی اور وہ لوٹنے پر آئے ظالم، تو انہوں نے بیویوں کی چادریں بھی چھین لی۔ یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ 7 سال کی بچی تھی امام علی مقام کی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کان میں جو بالیاں تھیں وہ بالیاں تک چھینی، اور ایسے چھینی کہ آپ کے کان کٹ گئے۔ اور سیدہ سکینہ چونکہ 7 سال کی بچی تھی تو ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا، اگر میں یہ بتاؤں کہ میں یتیم ہوں اور مظلوم حسین کی بیٹی ہوں تو شاید یہ میرے بچپنے پر یا میری یتیمی پر رحم کریں گے۔ تو جس وقت ایک ظالم آپ کے کان سے بالیاں کھینچ رہا تھا اور آپ کے کان کی لو جو ہے وہ بالی کھینچنے سے کٹ گئی تھی، تو سیدہ سکینہ نے کہا کہ ہم پہ رحم کرو کہ میں مظلوم حسین کی یتیم بچی ہوں۔ اتنا سننے کے بعد بھی ان ظالموں نے رحم نہیں کیا، بلکہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر یہ سننے کے بعد انہوں نے تماچے لگانے شروع کیے، اور سیدہ سکینہ کے چہرے پر ان ظالموں نے تماچے مارے۔ بیویوں کی چادریں جن کے سروں کو جن کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان کی نگاہ نے نہیں دیکھا، کسی اجنبی کی نگاہ ان کے مبارک سروں پر نہ پڑی، اور جن سے فرشتے حیا کرتے ہوں، ایسی مبارک اور مقدس خواتین جو ہے، وہ خواتین، وہ ہستیاں جن کے وسیلے سے دعائیں مقبول ہوتی ہو، وہ ہستیاں جو رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں، وہ اللہ اکبر، وہ سیدہ زینب جو
جنہیں اگر ہم ثانی فاطمۃ الزہرا کہیں تو کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے نانا کی چہیتی، اپنے بابا کی چہیتی اور اپنی والدہ کی چہیتی، ان کے سروں سے چادریں اتار لی گئی، چادریں ان کے سروں سے چھین لی گئی۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے لوٹنا شروع کیا تو امام علی مقام کے جانور اونٹ وغیرہ بھی انہوں نے چھینے، اور جب اونٹ چھینے تو انہوں نے جو ہے اس کو پکڑ کر ذبح کیا اور پکانا چاہا۔ تو جس وقت وہ پکایا انہوں نے تو وہ اونٹ جو ہے وہ کڑوے ہو گئے اور وہ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی دردناک اور بڑی اندوہناک جو ہے وہ امام علی مقام کی شہادت ہے۔ اس شہادت کا اثر صرف اس وقت کے لوگوں پر نہیں بلکہ آج تک ہے، اور صرف زمین کے اوپر والوں پر نہیں بلکہ زمین کے اندر والوں پر بھی جو ہے وہ اس کا اثر دیکھا گیا۔ بلکہ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت جو ہے وہ سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایک شیشی ہے، ایک بوتل ہے، اور اس میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں صبح سے یہ خون اٹھاتا رہا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے وہ دن اور وہ تاریخ یاد رکھی، جب خبر آئی تو پتہ چلا کہ امام علی مقام علیہ جدہ علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن حضرت ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئی۔ حضرت سلمہ ام سلمہ کی بیٹی ہیں، جناب سلمہ کہتی ہے کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس حالت میں کہ سر مبارک اور ریش مبارک بکھری ہوئی ہے، اور اس پر جو ہے وہ گرد جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، گرد گویا کہ حضور علیہ السلام کی زلف عنبری کو بوسے دے رہی ہے، اور داڑھی شریف بھی بکھری ہوئی ہے اور اس پر بھی گرد کا اثر میں نے دیکھا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر امام علی مقام علیہ جدہ علیہ السلام کی شہادت کا کیا اثر ہوا۔ اللہ اکبر! کہاں وہ بدر کے قیدی، ان کے ہاتھ میں رسیاں باندھی گئی اور وہ کرا رہے تھے، تو ان کی کراہنے کی آواز سن کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو نہ سکے، اور سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اس لیے کہ ان کے کراہنے کی آواز مجھے بے چین کرتی ہے۔ اور بالخصوص بدر کے قیدیوں میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور زبردستی جو ہے مکے کے کافروں نے ان پر دباؤ بنا کر کے ان کو لایا تھا، اور وہ جو ہے قیدی بن کر کے آئے تھے۔ تو اس وقت جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اکبر جو حضور علیہ السلام کے چچا تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے چین دیکھا، بے قرار دیکھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سو نہیں سکے، اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت عباس جو ہے وہ ایمان لانے سے پہلے اگر بدر کے قیدیوں کے ساتھ آئیں تو حضور علیہ السلام ان کی تکلیف دیکھ کر کے بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو جس وقت یہ مقدس معزز ہستیاں جو حضور علیہ السلام کے جگر پارے تھے، اور بالخصوص شہادت کے بعد سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا
جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں پالا تھا، جن کو گھٹی دی تھی، جن کے کان میں اذان دی تھی اور جن کا نام زینب رکھا تھا، جب ان کو تکلیف میں، دکھ میں، اور پھر وہ حسین اعظم جس کو فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ان کی شہادت پر حضور علیہ السلام کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضرت ابن عباس کا خواب، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب، حضرت ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے امام حسین کی شہادت پر جنوں کو تک نوحہ کرتے دیکھا اور روتے دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں نے جنات کے رونے کی آواز یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر سنی تھی، یا پھر میں نے جنات کے رونے کی آواز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے موقع پر میں نے سنی تھی۔ آپ غور کریں کہ وہ قلب اطہر پر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد کربلا شریف کے اندر جب انہوں نے لاشوں کو کچل دیا، خیمے لوٹ لیے، چادریں لوٹ لی اور سیدہ سکینہ کو تماچے مارے، یہ سب کچھ ان ظالموں نے کیا۔ اور پھر جب شام ہو گئی تو شام کے بعد ان لوگوں نے، اب وہ رات کربلا کی رات تھی، وہ شام کربلا کی شام تھی، شام کربلا، شام غریباں، جن کے گھر سے کبھی کوئی مانگنے والا خالی نہیں جاتا تھا، آج وہ بھوکے اور پیاسے کربلا کی ریت پر ہیں۔ بیمار زین العابدین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھانے اور پانی کے معاملات ہیں، اللہ اکبر، بھوکے پیاسے، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ۔ جو شہید ہو گئے وہ تو جام شہادت نوش کر چکے، اور جام کوثر، اللہ اکبر، جن کا مقدر بن گیا، لیکن جو دنیا میں ہے ننھے ننھے بچے، اللہ اکبر، خواتین، اب چوتھی صبح طلوع ہونے والی ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، اور پہلے ہی ایک لمبے سفر سے آ رہے تھے اور کربلا کے میدان میں لا دیے گئے، اللہ اکبر، ایسی حالت کے اندر۔ اور پھر اس پر غم بھی ہے، جو ہے وہ کل تک جو خیمے نوجوان شہزادوں سے گجمج کر رہے تھے اور وہ زینت بنے ہوئے تھے خیموں کی، اب وہ خیمے بھی سونے ہو گئے۔ صرف خیمے ہی سونے نہیں ہوئے بلکہ ان خیموں کو جلا دیا گیا، خیمے جل گئے، بیویاں کھلے آسمان کے نیچے ہیں، رات گزر رہی ہے۔ وہ رات کیسی کٹی ہوگی، اس رات کا حال کیا ہوگا، ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ آج بہت آسانی کے ساتھ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ آج قوم کی بچیاں بے پردہ گھومتی ہے، دین کو ہم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے۔ سوچیں ذرا کہ دین کی خاطر اہل بیت کی قربانی کا حال کیا تھا، اور کیسے انہوں نے قربانی اللہ کے دین کے لیے دی تھی، اللہ اکبر۔ بلکہ اس غم کے ماحول میں بھی ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش نہیں کیا، بلکہ فرائض تو فرائض ہیں، واجبات تو واجبات ہیں، ایسی سنتیں جس کی حضور علیہ السلام نے سختی کے ساتھ تاکید نہیں فرمائی ہے، اس سنتوں کو بھی ان لوگوں نے ترک نہیں کیا۔ غور کریں، اندازہ کریں۔ بلکہ شام کربلا کے حوالے سے مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت امام علی مقام اور شہیدوں کے لاشوں کو کچل دیا گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا گیا اور سر نکال کر کاٹ کر یزیدی جو ہے اپنے مقتولوں کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر کے وہاں سے نکل گئے، اور کچھ لوگوں کو وہاں رکھا تاکہ اب صبح کے وقت انہیں قیدی بنا کر کے معاذ اللہ لے کر کے جائیں۔ جس کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو ظلم کی قید سے چھڑایا تھا، آج اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ان کے پاس قیدی کی حیثیت سے ہیں، اللہ اکبر۔ ان ظالموں نے معاذ اللہ انہیں قیدی کی حیثیت سے رکھا ہے، اور صبح طلوع ہوتی ہے تو پھر کیا قیامت آتی ہے، یہ حالات تھے، ایسا ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں سیدہ زینب ہمت کر کے اٹھتی ہے، اور اٹھنے کے بعد
لاشوں کے پاس جاتی ہے، سر کاٹ لیے گئے تھے، سر لے کر وہ جا چکے تھے اور اب صبح کا انتظار تھا۔ بقیہ جو ظالم بچے تھے وہ بھی ان شہزادیوں کو جو ہے وہ کوفہ لے جانا چاہتے تھے۔ ایسے میں سیدہ زینب اٹھتی ہے اور اپنے بھائی کی کٹی پٹی لاش کو دیکھتی ہے اور شہداء کی وہ لاشیں جس پر گھوڑے دوڑ چکے تھے اس کو دیکھتی ہے اور بھائی کے سینے پہ سر رکھ کر زار و قطار رونے لگتی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ دین کی خاطر کتنے دکھ اٹھائے، کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ اس تکلیف کے ماحول میں بھی انہوں نے فرائض تو فرائض، واجبات تو واجبات، سنتوں کو بھی، وہ ایسی سنتیں جس کی تاکید نہیں ہے اس کو بھی ترک نہیں کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب رات آئی اور وہ رات بڑی سخت رات تھی، شام کربلا، شام غریبہ، اس رات کو، اس شام کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ دکھ کا لمحہ اور تکلیف کی راتیں جلدی نہیں کٹا کرتی۔ سیدہ زینب نے سوچا کہ وہ ظالم تو شراب کے نشے میں دھت ہو کر پڑے ہوئے ہیں، ان شہداء کے لاشوں کو کوئی نقصان نہ ہو، تو ایک ٹوٹا ہوا خنجر سیدہ زینب لے کر لاش پہ پہرے دینے لگی۔ لاشوں پہ پہرا دے رہی تھی کہ ٹوٹے ہوئے خنجر کو لے کر۔ ایسے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سایہ یا ایک وجود وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہوئے نظر آیا۔ سیدہ نے ٹوٹا ہوا خنجر تان دیا اور خنجر تان کر کے فرمایا وہیں رکو، اب کیوں آتے ہو اور اب کیا چاہتے ہو؟ سب تو تم لوٹ چکے ہو، اب تو ہمارے پاس کچھ بچا بھی نہیں۔ ہماری سروں کی چادریں تک تم نے لوٹ لیا، علی اصغر کا جھولا تک تم نے لوٹ لیا، ہمارے خیمے تک تم نے جلا دیے، ہمارے پاس کچھ رہنے تک نہیں دیا، سب تو تم لوٹ چکے ہو، اب ہمارے پاس ہے کیا؟ کیوں آ رہے ہو؟ پھر بھی وہ وجود آتا رہا۔ سیدہ نے پوری جرات کے ساتھ کہا خبردار، اب نہیں آنا، اگر اب آگے آؤ گے تو اسی ٹوٹے ہوئے خنجر کو تمہارے سینے میں اتار دوں گی۔ تو اس وجود سے آواز آئی، بی بی میں جناب حر کی بیوی ہوں اور میں یزید کے لشکر میں تھی، یزیدیوں کے لشکر میں تھی، اور چونکہ خروسی لشکر سے آئے تھے اور عین وقت پہ پھر امام کی طرف آ کر ان کی شہادت ہو گئی، تو میں نے ان یزیدیوں سے گزارش کی کہ ننھے ننھے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹی عمر کے بچے ہیں، خواتین ہیں، اور تمہارا منصوبہ یہ ہے کہ ان مقدس خواتین کو تم قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لے جاؤ گے، تو قیدی بنا کر لے جاؤ گے تبھی تو لے جاؤ گے جب یہ زندہ رہیں گے۔ چوتھی صبح طلوع ہونے کے قریب ہے، کم از کم ان کو زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا پانی تو پلاؤ۔ تم نے جو ظلم کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب تھوڑا سا پانی تو ان کو دے دو۔ تو میں نے بڑی منت کی اور بہت منت کے بعد میں تھوڑا سا پانی جو ہے وہ لے کر کے آئی ہوں، بی بی یہ ٹھنڈا پانی ہے، لے لو۔ سیدہ زینب نے جب ٹھنڈے پانی کا نام سنا تو کہنے لگی کہ لے جاؤ یہ پانی اس وقت کیوں نہ لائی تھی جب میرا ننھا سا علی اصغر پانی کے لیے سسکیاں لے رہا تھا۔ میرا علی اکبر پلٹ پلٹ کر آتا تھا اور کہتا تھا کہ 2 گھونٹ مجھے پلا دیے جائیں۔ میرا قاسم کہتا تھا کہ جنگ کے درمیان وہ پلٹ کر آیا تھا، کہتا تھا کہ اس وقت تم پانی لے کر کیوں نہیں آئی تھی اور اب تم پانی لے کر آئی ہو، لے جاؤ اپنا پانی، ہم یہ پانی نہیں پئیں گے۔ تو حر کی بیوی نے کہا بی بی آپ کو آپ کی مقدس ماں سیدہ پاک کا واسطہ ہے، اگر آپ نے یہ پانی قبول نہیں کیا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، آپ یہ پانی قبول کر لیں۔ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک کے واسطے کو اور ان کا مبارک نام سن کر بی بی
سیدہ زینب نے اس پانی کو لیا اور حر کی بیوی کے ساتھ آپ اب لاشوں کے قریب سے گزرتے ہوئے اس طرف آئی جہاں پر کھلے آسمان کے نیچے حضور کی شہزادیاں جلوہ گر تھیں، ننھے ننھے بچوں کو سنبھالے ہوئے وہاں پر موجود تھیں۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ اس وقت ننھی سی 7 سالہ سکینہ جو ہے بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ سیدہ سکینہ کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے دیے اور جب وہ ہوش میں آئیں تو پانی کا پیالہ بھر کر سیدہ زینب نے حضرت سیدہ سکینہ کی طرف بڑھایا، اور جب سیدہ سکینہ کی طرف پانی کا وہ پیالہ بڑھایا تو سیدہ سکینہ نے پوچھا، پھوپھی کیا چچا عباس فرات سے واپس آ گئے؟ یہ جو پانی آپ پلا رہی تو کیا عباس فرات سے واپس آ گئے؟ پھر زخم ہرے ہو گئے اور کہا، نہیں بیٹے، اب تمہارے چچا عباس تو شاید کبھی واپس نہیں آئیں گے، البتہ یہ پانی حر کی بیوی لائی ہے، لو پی لو۔ سیدہ سکینہ نے پانی پینے سے پہلے پھر دوسرا سوال کیا، پھوپھی امی یہ بتائیں کہ حر کی بیوی جو پانی لائی ہیں تو کیا آپ لوگوں نے وہ پانی پی لیا ہے؟ سیدہ زینب نے کہا، نہیں بیٹا، ابھی ہم نے نہیں پیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو دینا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لو بیٹے، اس پورے قافلے میں سب سے کم عمر اور چھوٹی تم ہو، پہلے تم پی لو پھر ہم دیکھیں گے۔ اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا۔ اے عاشقان حسین، اے عاشقان اہل بیت، اے عاشقان صحابہ، امام علی مقام کا غم منانے والوں، امام علی مقام کا دن منانے والوں، امام علی مقام کی محبت میں آنسو بہانے والوں، امام علی مقام کے نام پہ شربت کی سبیلیں لگانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، فکر حسین کیا ہے، تربیت حسین کیا ہے، پیغام کربلا کیا ہے؟ داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، سوچو تو صحیح، بے پردہ گھومنے والی خواتین سوچے تو صحیح، رات رات بھر زنا کے مناظر دیکھنے والے سوچے تو صحیح کہ جس وقت سیدہ زینب نے ننھی سی شہزادی جو امام علی مقام کی بیٹی تھی سیدہ سکینہ سے کہا، بیٹی کہ نانا جان کا فرمان ہے کہ کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو دو اور پھر بعد میں بڑے، تو پہلے تم پی لو کیونکہ کم عمر تم ہو، اس پورے قافلے میں بعد میں ہم دیکھیں گے۔ تو سیدہ سکینہ نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور پینے کی بجائے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کر اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کر کے جہاں پر کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی تھی اس طرف سیدہ سکینہ بڑھنے لگی۔ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے قدم بڑھایا، سیدہ زینب نے آپ کو تھاما اور تھام کر کے کہا، بیٹی ادھر کہاں جا رہی ہو؟ وہاں لاشیں ہیں، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ تو سکینہ نے بڑی سادگی سے کہا، پھوپھی ابھی تو آپ نے فرمایا کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو دو بعد میں بڑے لیں، تو آپ بھول گئی ہیں۔ آپ کہتی ہے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی اور کم عمر سکینہ ہے، لیکن پھوپھی آپ بھول گئی ہیں پورے قافلے میں سکینہ سب سے چھوٹی نہیں ہے، بلکہ پورے قافلے میں میرا بھیا علی اصغر چھوٹا ہے، تو پہلے میں اصغر کو پانی پلاؤں گی، اس کے بعد پھر میں پانی پیوں گی۔ اتنا سننا تھا۔ پھر زخم ہرے ہو گئے۔ شہزادی سکینہ کو سینے سے لگا کر سیدہ زینب نے فرمایا، بیٹے اب تیرا اصغر اس دنیا کے پانی کا محتاج نہ رہا، ساقی کوثر کے ہاتھوں وہ کب کا سیراب ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ کریں امام علی مقام کی تربیت کیا تھی، امام علی مقام کے گھر کا مزاج کیا تھا کہ 7 سال کی بچی 4 دن پیاس کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ اکبر، وہ ایسی سنت جس کی تاکید نہیں کی گئی ہے اس پر
عمل کو ترک نہیں فرما رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے جب ان سے کہا تو انہوں نے کس طرح کا انداز پیش کیا، یہ ہمیں کربلا کی داستان جو ہے وہ سبق دیتی ہے۔ اور کربلا کے بعد کے واقعات تو بہت تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ تعالی پھر کسی موقع پہ بیان کیے جائیں گے۔ ہمارا وقت بھی مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر جادِ حق پر قائم و دائم رکھے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ جس دین کی خاطر امام علی مقام نے اپنا سب کچھ لٹایا، اس مبارک دین پر عمل کریں۔ مبارک ایام چل رہے ہیں، مبارک وقت ہے، روزوں کا اہتمام کر سکتے ہو تو کریں، درود شریف کی کثرت کریں، عبادت کی کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔